الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین عن القومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں غبار رہ کو بھی بخشا گیا ہے ذوق جمال غبار رہ کو بھی بخشا گیا ہے ذوق جمال خیرت بتا نہیں سکتی کہ مدعا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے گزر ہو آپ کے قدموں سے جو ذرے مس ہوں اللہ رب العزت نے ان ذروں کو بھی کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عقل سے بھی باہر باتیں ہیں، عقل ان باتوں کا تعاقب نہیں کر سکتی۔ تھوڑی سی درود شریف فضیلت بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنا تھا درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو فرشتہ وہ درود کا نذرانہ لے کر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اس فرشتے سے کہ جا یہ درود میرے حبیب کی بارگاہ میں لے جا اور میرے حبیب کی خدمت میں پیش کر اور کہہ دے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس بندے کی شفاعت کا ذریعہ بنے، اس بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنے، اس کی مغفرت فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا۔ نسیمہ جانب بدہا گزر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن سے احوا غم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم وآجا، ببرئی جان مشتاقم وآجا فدائے روضہ خیر البشر کو، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد زے روئے لطف سوئے من نظر کو، مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر۔ وغیرہ وقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف لوٹوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ۔ مفسرین کرام اس آیت کی تشریح میں جو معنی مفہوم بیان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ
تزکیہ پاک کر دینا ہے۔ کس چیز سے پاک کر دینا؟ اگر اس کو انسانیت کے دائرے میں دیکھیں تو خود کو شرک سے پاک کر دینے کا نام تزکیہ ہے۔ اگر اس کو اسلام کے دائرے میں دیکھیں تو خود کو نماز کے لیے پابند کرنا، اور کوئی جنابت میں ہے تو غسل کرتا ہے تو نماز کے لیے خود کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے زکوٰۃ کا بھی جواز اس آیت سے لیا ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ جو کہ 2.5% ہے اس کو مستحق تک پہنچا کے اپنے مال کو پاک کر دینا ہے۔ لیکن جو مطلب صوفیاء کرام نے اس سے لیا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عقیدے کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو روکے رکھنا تزکیہ ہے، اور اپنے دل سے غیر کے خیال کو پاک کر دینے کا نام تزکیہ ہے۔ میں گفتگو کروں گا دوسرے پہلو پہ، تزکیہ نفس، کیونکہ جو آخری موضوع ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تزکیہ جو غیر کے خیال سے خود کو پاک کر لینا، تو میں تزکیہ نفس پر بحث کروں گا۔ نفس کی 4 حالتیں جو علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک نفس نفس امارہ ہے، دوسرا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور تیسرا ملہمہ، اور چوتھا نفس جو ہے وہ نفس قدسی یعنی نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ، اس کے بارے میں قرآن شریف میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ سالک اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی حالت کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ آیا میں نفوس کے میدان میں، کس میدان میں موجود ہوں، کس دائرے کے اندر میں موجود ہوں، تب وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ علم نہ ہونا اور ٹکرے دیتے رہنا یہ بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی حالت کا علم ہونا سب سے ضروری ہے۔ نفس کے کون سے دائرے میں انسان موجود ہے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کہ جب انسان خیر کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا، برائیوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا ہے، اس کی نگاہ بھی برائی کر رہی ہوتی ہے، اس کی زبان بھی برائی کر رہی ہوتی ہے، اس کے کان بھی برا سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کا دل بھی خرافات سے، بد عقیدتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو جب شیخ کی نگاہ ہوتی ہے، جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے، تو شیخ اس سالک کو جو سلوک کی راہ میں چلنے والا ہے اس کو اگلی منزل کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے لوامہ کی صورت میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اندھیر کمرہ ہو تو اس میں اگر ایک چراغ جلا کے رکھ دیا جائے تو یہ لوامہ جو ہے یہ اس چراغ کی مانند ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو روشنی دیتا ہے، اور یہ چراغ شیخ کی مدد سے ہی جلتا ہے، نسبت کی وجہ سے ہی یہ چراغ جلتا ہے۔ ویسے تو کئی لوگ ہیں جو ٹکرے مارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا گروہ آئے گا کہ جس کی عبادت کے بدلے تم اپنی عبادت کو کم پاؤ گے۔ وہ روزے رکھیں گے تو تم اپنے روزوں کو ان کی روزوں کے بدلے میں کم رکھو پاؤ گے، لیکن ان کے دل ایمان سے ایسے خالی ہوں گے جیسے تیر شکار سے خالی۔
نفس لوامہ اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ یہ ملامت بہت کرتا ہے، اس کا معنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس، یہ انسان کو برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل کر نفس لوامہ کے دائرے میں آتا ہے تو تب بین کیفیت ہوتی ہے، کچھ گناہ کچھ ثواب، کبھی عبادت کر لی، کبھی بےراہی کا شکار ہو گیا، اسی طرح شہر کے کرم سے اس کی نگاہ سے ایک اگلا سجید اسے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دائرہ کون سا ہے؟ وہ ملہمہ کا ہے، جب انسان تمام تر برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ، اس کا دل، اس کے ہاتھ پاؤں سب برائیوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تب وہ ملہمہ کی دائرے میں ہوتا ہے، ملہمہ کے دائرے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملہمہ ایسا نفس ہے کہ جس میں برائی کا شیوا تو ہوتا ہے لیکن برائی کے نزدیک اللہ رب العزت اسے نہیں جاتا۔ اس کے بعد جو جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو نفوس قدسی جو اولیاء کرام ہیں، حضور کے جتنے بھی قرب والے بندے ہیں، انبیاء ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، صالحین ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، ان کا جو نفس ہے وہ نفس قدسی ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ وہ برائی کے نزدیک جاتے ہی نہیں، گرچہ کہ قدرت ہوتی ہے برائی پر، لیکن اللہ رب العزت کی عطا سے وہ بچے رہتے ہیں۔ تو مولانا روم علیہ نامہ آپ ایک حکایت کے ذریعے سالک کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجنو تو جب لیلا کی یاد آئی تو وہ اونٹنی پر سوار ہوا، اونٹنی جو کہ رات کو ہی اس نے ایک بچہ پیدا کیا تھا، تازہ اس کا بچہ تھا، اونٹنی اس بچے کو چھوڑ کر مجنو کو لے کے لیلا کے شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اونٹنی کی ساری توجہ اپنے بچے کی طرف، کیونکہ رات کو جو پیدا ہوا تھا، مجنو کی توجہ لیلا کی طرف۔ سفر طویل تھا، وہ طوالت کے باعث وہ پہاڑ بھی آ جاتی ہے، تو جب مجنو کی آنکھ لگتی مہاریں ڈھیلی ہو جاتی، اونٹنی کی جو مہاریں ہیں وہ ڈھیلی ہو جاتی اور اونٹنی اپنے بچے کی طرف لوٹ آتی۔ سارے دن کا سفر کیا کرایا سفر وہ ضائع جاتا۔ پھر دوسرے دن پھر مجنو سوار ہوتا اور پھر اونٹنی کو لے کر لیلا کے شہر کی طرف روانہ ہوتا۔ تو پھر جب شام پڑتی، اس کو اونگ آتی، اس کی آنکھیں بند ہوتی، تو پھر مہاریں ڈھیلی، پھر اونٹنی واپس، سارے دن کا سفر ضائع۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اونٹنی سے مراد انسان کا نفس ہے، اس کا خمیر اسی زمین سے لیا گیا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان اسی زمین میں ہی گڑ کے رہ جائے، یہی کہو کے رہ جائے، لیکن جو روح ہے وہ تو اس جہان کی ہے بھی نہیں، وہ تو کہیں سے جدا ہو کر آئی ہے، تو اس کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ جو ہی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو نفس میدان مار دیتا ہے اور اس کو وہیں کا وہیں لے کر آتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجنو تھک گیا، اس نے اونٹنی سے چھلانگ لگا دی اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، وہ گھسیٹتا ہوا لیلا کے شہر کی طرف جاتا رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس کو اگرچہ کہ بظاہر عشق مجازی تھا، لیکن اس کا عشق مجازی بھی اتنا کمال کا تھا، اور ہم جو عشق حقیقی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اس نفس سے چھلانگ لگا کر اپنے رب کی طرف، اگرچہ کہ پاؤں بھی ٹوٹ جائیں تو ہم گھسٹتے ہوئے چلتے جائیں۔ مشائخ نظام کے پاس جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ
روزانہ بیٹھتے ہیں اپنے استاذ اکرام کے پاس، ان کو چاہیے کہ اپنی حالت کا ادراک رکھا کریں، بغیر اس کے کوئی امکان ہی نہیں کہ نفس کو جانے بغیر انسان ترقی کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مہار شریف کے بستی میں حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ جب اپنے شیخ سے دست بیعت حاصل کرنے کے بعد، شرف ولایت حاصل کرنے کے بعد، جب وہاں لنگر تناول فرمایا کرتے تھے تو حضرت غلام رسول تویری جو کہ لنگر چلایا کرتے تھے، تو آپ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاری کی بارگاہ میں شکایت پیش کی کہ حضور تھوڑا جڑا یہ روہیلا ہے نا صحیح یہ ڈھیر روٹیاں کھاتا ہے۔ حضور اتنے حاضر ہویا ہے تاکہ نفس کشی ہوئے، نفس ترٹے، لیکن اتنا حضور نفس پرستی ہوندی پئی ہے، یہ تو ڈھیر لنگر کھاتا ہے صحیح، دوسرے طالب علموں کو ڈھیر لنگر کھاتا ہے۔ آپ نے تو حکم ہو گیا کہ غلام رسول صاحب کو ایک روٹی دیتی کرو، اسی لیے روٹی لوے ایک روٹی تو زیادہ نہیں دے رہے۔ یہ پٹھان میری نماز کا وقت ہوا اس روٹی کا، آپ پہنچے لنگر کھانے، غلام رسول ناظری صاحب لنگر لائی بیٹھے ہیں، آپ کے میں ہاتھ بتایا تو انہیں ایک روٹی دیتی، آپ وہ روٹی تناول کرتے، دوبارہ روٹی منگی انہوں نے کہا میں ایک کا حکم ہوا ہے، بس ایک دے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے رہے۔ انہیں روٹی کھونی چاہیے کہ میں جب چھپا روٹی کا بھرا بھی تو روٹی چاہ نہیں سا تو غلام رسول ناظری صاحب کو لوئی نہیں بیٹھے ہیں میرے سال نالی آپ رکھ ماری تو مچھر رہی باڑ پہ گئی تو وہی ایک روٹی آپ اپنی زندگی کا شرف بنایا، اسے بزرگ ہو گئے، چٹے بال ہو گئے تو آپ اتنے پاڑ بھی آپ اپنی ہاتھ لا کے روندے نہیں ہیں تو خوش نہیں ہوتے ہیں۔ فرمیندے ہیں کہ پیر کے دار کو سوٹی نہ لگی ہوندی اللہ رب العزت آج میں نے مقام نہ دے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض قبول فرمائے سو۔